بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نہ امید اور مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نہ امید کافروں کا شیوا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور شاہی دربار میں پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں۔ آخر فرمانے لگے، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے یہ امید کے خلاف سن کر کہا، کیا تم واقعی یوسف ہی ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا مانجایا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جو آدمی بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ یوسف کے بھائی یہ سن کر کہنے لگے، خدا کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی نے تجھ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی اور بے شک ہم پوری طرح قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خستہ حالی اور پریشانی کو دیکھا تو پیغمبرانہ رحمت اور درگزر کے ساتھ فوراً فرمایا، آج کے دن میری اور سے تم پر کوئی پھٹکار نہیں، اللہ تمہارا قصور بخشے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ بھی فرمایا، اب تم پنان واپس جاؤ اور میری پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ کنعان کو یوسف کا پیرہن لے کر چلا تو ادھر حضرت یعقوب کو وحی الہی نے یوسف کی خوشبو سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے یعقوب کے خاندان، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ تو اپنے پرانے خط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر مدت گزر جانے کے بعد بھی، جبکہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کا قافلہ واپس پہنچا تو وہی ہوا جس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ پھر جب بشارت دینے والا آپ پہنچا تو اس نے یوسف کے پیرہن کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف کے بھائیوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم و ندامت سے سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، بے شک ہم خطا کار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلد میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو سینے سے چمٹ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام و امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر اور شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔
اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے، اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجیے کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔